بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ سورۃ البینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کفار کے دونوں گروہوں، مشرکین اور اہل کتاب، ان دونوں کے عناد پر زجر اور ڈانٹ پلائے گا کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ، واضح دلیل وہ آ گئی ہے، اس کے باوجود یہ اپنے کفر پر قائم ہیں اور اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ عناد کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی ضد اور عناد کی بنیاد پہ کفر کو اختیار کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے حق کے مقابلے میں عناد کا رویہ نہیں اپنایا، ضد کا رویہ نہیں اپنایا، وہ بہترین لوگ ہیں۔ کہا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، اہل کتاب اور مشرکین، یہ من اہل الکتابی بعض دفعہ ترجمہ کرنے والے وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اہل کتاب اور مشرکین میں سے بعض وہ ہیں جو کیا ہیں، کافر ہیں، اور بعض وہ ہیں جو کافر ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں من بیانیہ۔ یہ جو الذین ہے، الذین اس کا بیان ہے۔ یہ وہ الذین کفروا کون ہیں؟ وہ جو کافر ہیں وہ اہل کتاب اور مشرکین ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ اہل کتاب میں اور مشرکین میں سے وہ لوگ جو کافر ہیں، تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض جو ہے وہ کافر ہیں اور بعض، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، اور درست معنی اس طرح ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اہل کتاب اور مشرکین، وہ باز آنے والے نہیں تھے، منفکینہ منتہینہ، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بینہ نہ آ جاتی، واضح دلیل۔ وہ بینہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول من اللہ، وہ رسول اللہ کی جانب سے جو ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ بینہ قرار دیتا ہے، بینات اپنی آیات کو قرار دیتا ہے، اسی طرح رسول بھی بینہ ہے، وہ بھی ان کا آنا اور ان کی آمد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے، واضح اور روشن دلیل ہے۔ حتی تأتیہم البینہ، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اور ایسا رسول کہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ پڑھ کر سناتا ہے وہ صحیفے جو کہ بڑے مکرم اور مطہر اور پاک صحیفے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے، اور ایسے صحیفے کہ فیہا کتب قیمہ، اس میں بڑے پختہ پیغامات ہیں اللہ کی طرف سے، بڑے پختہ اس میں احکامات ہیں۔ تو اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ایک رسول ان کے پاس ایسا نہ آ جاتا جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پڑھ کر انہیں سنا دیتا۔ اب جب یہ رسول آ گیا تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے کفر سے باز آ جاتے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اب ان کے اندر دو گروہ بن گئے، بعض نے تو مان لیا جن کی تعداد کم تھی، لیکن اکثریت جو ہے اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اختلاف میں نہیں پڑے وہ لوگ جو اہل کتاب تھے مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس یہ بینہ آ چکی تھی۔ ایک ہوتا ہے افتراق اور اختلاف جب تک وحی
نہ آئی ہو۔ تو جب وہی موجود نہ ہو تو اختلاف اور افتراق کا ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جتنے افراد ہیں اتنی عقلیں ہیں، جتنے افراد ہیں اتنی عقلیں ہیں۔ ہر بندہ، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ درست ہے، دوسرا کہتا ہے یہ درست ہے، تیسرا کہتا ہے یہ درست ہے، ہر بندے کی اپنی عقل ہے۔ تو اس صورت میں افتراق اور اختلاف کا ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات اور مذموم بات یہ ہے کہ جب وحی آ جائے، وحی کے آنے کے بعد اختلاف اور تفرقہ جو ہے یہ قابل مذمت چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی کے آنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اختلاف ختم ہو جاتا اور افتراق ختم ہو جاتا، کیونکہ وحی جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مذمت کے سیاق میں کہتا ہے کہ انہوں نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس بینہ کے آ جانے کے بعد، جس سے مراد رسول ہے، یہ اپنے کفر سے باز آ جاتے، لیکن اس بینہ کے آنے کے بعد یہ افتراق میں پڑ گئے، خاص طور پہ اہل کتاب، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے، یہ ان سب مکی صورتوں کے درمیان میں یہ مدنی صورت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب تقسیم ہے۔ مکہ والے مشرکین اور مدینہ میں موجود اوس اور خزرج کے قبیلے جو کہ مشرکین تھے، نہ وہ قیامت کو مانتے تھے، نہ وہ سابقہ انبیاء کو مانتے تھے، نہ ان کے ہاں نبوت کا کوئی تصور موجود تھا، مشرکین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی اکثریت ان میں سے ہے، اور وہ اہل کتاب اور یہود جن کے ہاں نبوت کا تصور موجود تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور موجود تھا، انبیاء کا پورا کنسپٹ موجود تھا، انبیاء آتے ہیں، وحی آتی ہے، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے محروم ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یعنی کہ وہ قوم جس کو جو نبوت کا کنسپٹ ان کو معلوم ہے، اور توحید کیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، یہ سب باتیں ان کے دین میں، ان کی کتاب میں موجود ہیں، ان کے ہاں انبیاء کی تاریخ ہے، ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، لیکن آخری نبی پر ایمان لانے سے رکے رہے اپنے عناد اور ضد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے۔ اور اس حوالے سے ایسے ایسے عجیب عجیب یہود کے خاص طور پہ واقعات ہیں کہ انسان پڑھ کر تعجب کا شکار ہوتا ہے۔ بعض صحابہ میں سے ایک صحابی، میرے ذہن میں ابھی ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہود کے ایک راہب نے ہم سب کو جمع کیا، اور اس نے ہمیں ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس طرح تمہیں اللہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا، اور پھر جنت اور جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجے گا۔ اس نے پورا وصف بیان کیا، اور ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور وہ شخص اللہ کے نبی کے مخالفین میں سب سے اول صف میں تھا۔ یہ جو عناد اور ضد ہوتا ہے یہ انسان کو محروم کر دیتا ہے، انسان جو ہے وہ، تو مشرکین جو ہے وہ اللہ کے نبی پر اکثریت جو ہے وہ اوس اور خزرج کی ایمان لے آئی، اور مہاجرین اکثر یہ پہلے مشرکین تھے، اور بنی اسرائیل یعنی کہ یہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے لوگ وہ گنتی کے چند لوگ۔ تو کہا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور ان کو تو حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس چیز کے کسی اور چیز کا کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء ہر قسم کے شرک سے منقطع ہو کر۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو کہ تمام جہاد سے منقطع ہو کر کسی ایک طرف یکسو ہو جائے، حنیفیت کا یہ مطلب ہوتا ہے، جس کو ملت ابراہیم کہتے ہیں، کہ انسان تمام جانب سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو حنیفیت، ان کو تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادات کو، اپنے دین کو اکیلے اللہ کے لیے خالص کر لیں، ہر طرف سے منقطع ہو کر، اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں۔ یہ تین چیزیں، کیا تین چیزیں؟ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، ہر قسم کے شرک سے منقطع ہو کر اکیلے اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، ایک، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جسم کی عبادت، اس میں سے نماز کو ذکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔
اور وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہ حقوق العباد، مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس میں یعنی کہ اس میں یہ صرف حقوق العباد میں سے نہیں ہے، مال یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا بھی اس میں حق ہے، لیکن اس میں مخلوق کے ساتھ احسان والا جو پہلو ہے وہ غالب ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ذکر کیا، یہ ان تینوں کا مجموعہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ سیدھا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو کہ سیدھا مکمل دین ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس دین قیمہ، جو کہ بالکل سیدھا دین ہے، جو عقیدے، درست عقیدے کا اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ دین قیمہ کیا ہے؟ درست عقیدے کا، جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، اور درست عمل جو اس عقیدے کی بنیاد پر ہو، ان کا مجموعہ ہے، اس کو دین قیمہ کہتے ہیں۔ تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جو کہ اس دین کو نہیں مانتے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں۔ ایک نیا تصور آج کل جو ہے نا وہ بہت رائج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کفار کو غیر مسلم کہیں، کافر نہ کہیں۔ تو کان آپ یہاں سے پکڑ لیں یا دوسری طرف سے پکڑ لیں، بات تو ایک، لیکن یہ غامدی صاحب وغیرہ اور دیگر اس طرح کے متجددین ماڈرنسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر نہ کہیں، آپ ان کو غیر مسلم کہیں۔ تو آپ نے غیر مسلم قرار دے کر ان کے ساتھ بڑا احسان کیا، اسلام سے تو آپ نے پھر بھی نکال دیا، تو اب کافر کہیں یا نہ کہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نظر میں مخلوق کی دو قسمیں ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر، اللہ نے تمہیں تخلیق کی ہے، تم میں سے بعض جو ہے وہ مومن ہے، بعض جو ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض دفعہ لوگ ذرا زیادہ یعنی کہ قابل قبول لگنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ ہارش نہ لگیں، ہاں، اور ہمیں جو ہے وہ، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ بعض مسلمان ہوتے ہیں، بعض غیر مسلم ہوتے ہیں، اور بعض کافر ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب والمشرکین، وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، ان کے لیے تخفیف اخروی، فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوقات میں سے بدترین ہے۔ ایک مسلمان ایک کافر کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم جس چیز پر ہو یہ کفر ہے، اور یہ اگر تم اس پر مر گئے تو یہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور تم جس عقیدے پر ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شریک سمجھتے ہو، یا جو بھی تمہارا اعتقاد، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، اگر اس حال میں تم مر گئے تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ ایک بندہ یہ ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار آپ اتنی سخت بات اس سے نہ کریں، آپ اس کو کیوں، اس کی فیلنگز کو کیوں ہرٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کو، آپ جو ہے وہ تکلیف، آپ اس کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے، تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، تم بھی اچھے اچھے کام کرو، ہم بھی اچھے اچھے کام کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کافر کے ساتھ زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ اور کل قیامت کے دن یہ کافر کس کا گریبان دونوں میں سے پکڑے گا؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ بندہ جو کہ حقائق کو چھپا رہا ہے یہ کہہ کر کہ کہیں اس کی فیلنگز جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو جائے، یہ اس کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا، یہ اس کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے، ریالٹی چیک اسے دیا جائے کہ معاملہ خطرناک ہے، باز آ جاؤ، اس سے بات رک جاؤ، یہ اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم دین کو مولڈ کر کے پیش کرنے اور اس کو بڑا قابل قبول بنا کر پیش کرنے کے چکر میں ہم مخلوق کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ بندہ جو کہ ٹرین کی پٹری پر لیٹا ہوا ہے اور ٹرین تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے، آپ اس کو یہ کہتے رہے کہ سب اچھا ہے، تو آپ اس کے ساتھ آپ کوئی خیر خواہی تھوڑی کر رہے ہیں۔ اب یہ بندہ جو کہ شرک اور کفر پر قائم ہے اور موت اس کی طرف اسی طرح آ رہی ہے جس طرح ٹرین آ رہی ہے، موت کی طرف سفر اس کا رکا ہوا تو نہیں ہے، ہر گزرتا ہوا لمحہ اس کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے، تو اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کو حقائق بتائیں۔ ہاں، آپ کا اسلوب اچھا ہو، لیکن اچھے اسلوب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیغام کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان ابا جان کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنے سے نہیں رک رہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلوب کو بہترین رکھنا یہ تو آپ کریں گے، لیکن اس پیغام کو جو ہے وہ مخاطب کی خواہش کے مطابق اس میں ترمیم کر دینا، اس کا آپ کو کیا، انبیاء کو اس کا اختیار نہیں ہے۔
اس کا تو انبیاء کو بھی اختیار نہیں، اور یہ خیانت ہے۔ ایسا داعی جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق پیغام کے اندر ترمیم کرتا ہے، یہ نہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، نہ یہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہے، دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اسی لیے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کرسمس پر کیک کاٹنے والے وہ یہ کس طرح ان کو کہیں گے کہ انتم شر البریہ؟ ایک بندہ آپ اس کے ساتھ اقلیتی ونگ بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، دینی سیاسی جماعتیں، کیونکہ یہ ان کا دین تو سیاست ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک اقلیتی ونگ بنا ہوا ہے۔ بھائی ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی، ان کا الگ اقلیتی ونگ نہیں بنا دینا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جب آپ نے ایک الگ اقلیتی ونگ بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کے کفر کے اوپر آپ نے انڈورسمنٹ کر دی کہ آپ جو ہے وہ آپ اقلیتی ونگ کے اندر، ان کو کفر سے نکال کر اسلام میں لانا تھا۔ اب جب آپ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، تو ان کو یہ بات کون بتائے گا کہ بھائی یہ جس چیز پر تم ہو یہ کفر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فی ناری جہنم خالدین فیہا اور اولئک ھم شر البریہ۔ اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اس ایمان کے موافق عمل صالح کریں، اولئک ھم خیر البریہ، وہ ہیں جو کہ مخلوق میں سب سے بہترین۔ یہ جو اولئک ھم خیر البریہ ہے، اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان والے فرشتوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ البریہ کہتے ہیں تمام مخلوقات کو۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اولئک ھم خیر البریہ۔ بعض علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز کا بھی، بعض فتنے ہوتے ہیں قدیم فتنے ہوتے ہیں، پرانے دور میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض گمراہیاں ہوتی ہیں جو کنٹمپرری معاصر گمراہیاں ہوتی ہیں، موجودہ دور کی گمراہیاں۔ تو یہ قرآن جو ہے جس طرح یہ پرانے دور کی گمراہیوں کا رد کرتا ہے، اسی طرح یہ موجودہ دور کی گمراہیوں کا بھی رد کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ موجودہ دور کے اندر موجود فتنے اور گمراہیوں کا ذکر کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے بنسبت ان فتنوں کے کہ جو اب موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہیومنزم ہے، ہیومنزم کہ تمام انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں، کیا یہ شرعاً یہ بات درست ہے؟ اولئک ھم شر البریہ، اولئک ھم خیر البریہ، صرف اس بنیاد پر کہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو آپ سب برابر ہیں، اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ جدید ریاست کے اندر یہ تصور موجود ہے، لیکن یہ دینی اور شرعی تصور نہیں ہے کہ تمام شہری برابر ہیں۔ نہیں، شریعت کی نظر میں تمام شہری برابر نہیں ہوتے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر فرق کرتی ہے، اور یہ جو تفریق ہے یہ دنیا کا ہر نظریہ یہ تفریق کرتا ہے، بس بنیاد مختلف ہوتی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر جو جدید ریاست ہے، کیا وہ پاسپورٹ کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پاسپورٹ کی بنیاد پر، اگر آپ کے پاس یہ پاسپورٹ ہے تو آپ کے حقوق الگ ہیں، اگر آپ کے پاس نیلا پاسپورٹ ہے آپ کے حقوق، اس کو کوئی غلط نہیں کہتا۔ لیکن جب عقیدے اور دین کی بنیاد پر اگر آپ تفریق کریں تو یہ آپ کس طرح انسانوں میں تفریق آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو تضاد ہے فکر میں وہ سمجھ آئے کہ تفریق تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں جو تفریق انسانوں میں ہوتی ہے وہ ان کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ جنس کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہو تو وہ کسی بھی نسل کا کسی بھی رنگ کا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین کے معیار کے اوپر وہ سب جو ہے وہ مومن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے معیارات بھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق درست ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہو کہ اگر ایک بندہ فلاں نسل کا ہے، فلاں ملک سے اس کا تعلق ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے سے الگ ہے، نہیں۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو وہ میرے محلے میں نہیں میرے گھر میں رہتا ہے میرے ساتھ، تو اس کے ہمسائیگی کے حقوق یا باقی حقوق وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ تو یہ شرعی جو پیمانے ہیں، شریعت جو دین جو ہے وہ ہمارے معیارات کی اصلاح کرتا ہے۔ کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن۔ اب یہ ان کے مقابلے میں ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا یہ ہے کہ ہمیشگی والے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا،
وَرَضُوا عَنْهُ، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یہ چیز، یہ انعام کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، جو اپنے رب سے ڈرتا رہے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کر لے گا. جی یہی میں نے بھی یہی کہا کہ یہی کہا نا کہ وہ انسان جو ہے وہ اس سے افضل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اب اسی کفر پر زجر ہے، اسی عناد پر، اسی ضد پر، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کیا معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن کس طرح لوگوں کے اعمال چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں وہ انسانوں کے سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ ان کو نکال باہر پھینکے گی. ٹھیک ہے، اموات جو زمین میں دفن ہیں تمام لوگ ان کو نکال باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی. جس جگہ پر آپ نے جو عمل کیا ہے، وہ ہر جگہ کی جو ہر جگہ ہے وہ بتا دے گی بول کر کہ اس جگہ پر میرے پہ فلاں صاحب نے یہ کام کیا. یومئذ تحدث اخبارها، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے، بأن ربک اوحی لها، اس زمین کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے. وأذنت لربها وحقت بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس ہوں گے دنیا سے اشتاتن، جدا جدا، الگ الگ کیفیات ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر ان کے جو اعمال ہیں، ان سعیکم لشتی، تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا، چونکہ دنیا کے اندر لوگوں کی سعی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، تو یہ لوٹنا، یہ یصدر الناس کا مطلب ہوتا ہے یصدر، صدر یصدر کہتے ہیں جب کسی پانی پلانے کی جگہ سے واپس لوگ آتے ہیں. ورود کہتے ہیں پانی پلانے کی جگہ پر جانا، اور صدور کہتے ہیں ادھر سے واپس لوٹنا. تو یومئذ یصدر الناس یہاں پر دنیا سے واپس لوٹنے کی بات ہے. اشتاتن، جدا جدا ہوں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. مراد ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دکھا دیا جائے. اور کس طرح، کس پریسیجن کے ساتھ اور دقت اور باریک بینی کے ساتھ دکھایا جائے گا، وہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی جو خیر کی ہوگی انسان اس کو دیکھ لے گا، اس کا سامنا انسان کر لے گا. اور ایک ذرے کے برابر بھی شر جو کیا ہوگا اس کا سامنا انسان کر لے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا. تو ان کی خادمہ نے کہا کہ اس سے کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اس میں کتنے ذرات ہیں؟ اور پھر کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے، تو انسان کو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. ٹھیک ہے، بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں کوئی بڑا کام کروں گا. ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف انٹرنیشنل کام کرنا چاہتے ہیں، لوکل کام نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. کوئی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے. انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ وہ عمل جس کو انسان کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا نا، اصل میں وہی عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سنا ہے کسی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. اور ایک عورت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس نے بلی کو بند کر دیا، ہاں، اور بلی کو جو ہے وہ کچھ کھانے پینے نہیں دیا اور اس کو ظلم کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا. دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے عورت جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو گئی. تو اسی لیے نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اس صورت میں انسان کے مرض کا بیان ہے، اس مرض کے سبب کا بیان ہے، اور اس مرض کے علاج کا بیان ہے. تینوں چیزیں ہیں.
بندے کا، انسان کا مرض ہے کیا، اور اس مرض کا سبب کیا ہے، اور اس سبب کا علاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز کچھ قسموں سے کیا ہے، والعادیات ضبحا۔ اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حجاج کے اونٹوں کی قسم ہے، جو حاجیوں کے اونٹ ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے دوڑنے والے وہ جانور کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو آواز نکلتی ہے۔ ضبحن، وہ جب جانور ہانپتا ہے اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے، یا ہانپ کی آواز جو اس کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضبحن۔ تو بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے، مجاہدین کے گھوڑے مراد، ٹھیک ہے۔ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حجاج کے اونٹ ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد، اور ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور وہ گھوڑے کہ جو پاؤں مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ وہ گھوڑا جو ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے نعل لگی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب جب وہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے اور وہ پاؤں زمین پر مارتا ہے، تو خاص طور پر اگر پتھریلی زمین ہو تو اس کے پاؤں مارنے سے چنگاریاں نکلتی۔ فالموریات قدحا، اور فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے جو کہ صبح صبح ہلہ بول دیتے ہیں، دشمن کے لشکر پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور گرد کو اڑانے والے ہیں۔ جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے سے گرد جو ہے وہ اڑتی ہے، جب گھوڑے اکٹھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور مخالف کے، دشمن کے لشکر کے اندر جا گھستے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گھوڑا ہے، اور یہ اس کے اوپر جو سوار بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے تابع ہے۔ جہاں پر جس طرف اس نے اس کو موڑ دیا موڑ دیا، اس نے اس کو ایڑ لگائی، اب یہ گولی کی طرح جا رہا ہے۔ آگے دشمن کا لشکر ہے، یہ سیدھا جا کر اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ گھوڑے کا حال ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ اور ان الانسان لربہ لکنود، جبکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تعلق ہے کس کس کے درمیان؟ ہاں نہیں، یہاں پر یہ مقسم بھی اور مقسم علیہ، جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس میں، اور جس چیز پر قسم کھائی ہے، یہ اس کے درمیان تعلق ہے۔ آپ کو تعلق سمجھ آ گئی کہ ایک طرف یہ گھوڑا ہے اور یہ انسان، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان کی ناشکری جو ہے نا، یہ اس کی مصیبت ہے، یہ اس کا مرض ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ میں اپنے رب کا ناشکرا ہوں۔ ناشکرے ہونے سے مراد کیا ہے کہ اپنے رب کا حکم نہیں مانتا، اپنے رب کے حکم پر تھوڑی سی مشقت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس گھوڑے کے مقابلے میں یہ بندہ جو ہے، اس کی کیا، یعنی کہ اس کا معاملہ کیا ہے، وہ دیکھیں، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا، وہ جس نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، جو اس کا سوار ہے، اس نے اس کو اشارہ کیا، یہ موت کی تلاش میں جو ہے وہ دشمن کے لشکر میں جا گھسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادھر نہیں دیکھتا، انسان نگاہ بھی نیچے نہیں کرتا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور اس کے مرض کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت غالب آ گئی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی وانہ لحب الخیر لشدید۔ الخیر جو ہے نا، قرآن مجید کے محاورے میں اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مال کے معنی میں، اکثر الخیر کا لفظ قرآن مجید کے محاورے میں مال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ اس کے مرض کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے وہ مال کی محبت پر بڑا شدید ہے۔ وَتَأْكُلُونَ الْمَالَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اب یہ اس کے مرض کا علاج کس چیز میں ہے؟ مرض کا علاج، دنیا کی محبت کا علاج کیا ہے؟ آخرت، آخرت پر یقین۔ جس قدر آخرت پر یقین قوی ہوگا، اسی قدر دنیا کی محبت دل میں کمزور پڑے گی۔ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ازداد ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے ہیں، آپ دونوں کو بیک وقت راضی نہیں رکھ سکتے، دو سوکنے ہیں، آپ ایک کو راضی کریں گے تو دوسری لا محالہ ناراض ہو۔
اور یہی معاملہ ہے۔ تو کہا کہ یہ اب اس مرض کا علاج یہ ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا اس کو معلوم نہیں ہے، اس بندے کو جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور مال کی محبت پر بڑا شدید ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کہ جس دن جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکل آئے گا، نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان کا رب، ان بندوں کا رب جو ہے وہ اس دن خوب جاننے والا اور خوب خبر دینے والا ہوگا، وہ بندوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری خبر جو ہے وہ دے دے گا کہ یہ تم یہ کر کر آئے۔ لنبوئنہم، کس طرح ہے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام اعمال کی جو ہے وہ بندوں کو خبر دے دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ تو اس صورت میں انسان کا مرض کا بھی کیا بیان ہوا؟ نہیں، وہ تو سبب ہے مرض کا، کہ وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وفادار نہیں ہے۔ لکنود یعنی کہ بے وفا ہے، وفا نہیں کرتا، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت غالب آ گئی، مال کی محبت پر شدید ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ بات یاد رکھے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی خبر دے دینی ہے، یہ مرض کا علاج ہے۔ اور یہ آخری صورت جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کا مرض ہے یہ زائل ہو جائے گا جس دن القارعۃ ما القارعہ، جس دن وہ کھڑکا کر رکھ دینے والی، کھٹکھٹا دینے والی، قرع کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، قرع الباب، دروازے کو آپ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرع الباب۔ تو القارعہ وہ یہ قیامت کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ یہ کھٹکھٹا کر رکھ دینے والی ہے، ہلا کر رکھ دینے والی ہے۔ اگر بندہ کبھی سویا ہوا ہو نا اور کوئی زور سے اچانک سے دروازہ کھٹکھٹائے تو انسان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قیامت ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا خبر کہ القارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن تمام لوگ وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، ہاں، یا ٹڈوں کی طرح ہوں گے، جس طرح وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے اور کوئی ادھر جا رہا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ العہن المنفوش، جس طرح روئی کو جب دھنک دیا جاتا ہے نا وہ بالکل ہلکی ہو جاتی ہے، وہ رضائیاں جو کہ بڑی سخت ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی روئی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نرم کرنے کے لیے اس کو دھنکا جاتا ہے تو پھر وہ بالکل جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے۔ تو پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب رہے وہ لوگ کہ جن کا پیمانہ، جن کے میزان، جن کے اعمال وہ بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوں گے کہ جو راضی کر دینے والی زندگی ہوگی، ایسی زندگی کہ جس میں وہ بالکل راضی ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کے مقابلے میں جن کا میزان وہ ہلکا پڑ جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ وہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ اپنے اندر سمیٹ لینے والی ہوتی ہے، اسی لیے ماں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ کو، کسی چیز کی جڑ کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں القرا، مکہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ تمام جو اولاد ہوتی ہے وہ اسی میں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کی شاخیں ہیں، جس طرح وہ جڑ ہے اور وہ اسی اولاد ساری کی ساری اس کی شاخیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ سب کو سمیٹنے والی ہوتی۔ تو فَأُمُّهُ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ ان کو سمیٹ لے گی، الام التی تحتضن وتضمهم، جس طرح ماں اپنے بچوں کو جمع کر لیتی ہے، اسی طرح جہنم جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو جن کا میزان ہلکا پڑ جائے گا ان کو سمیٹ لے گی، اپنے اندر جمع کر لے گی۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا خبر کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ آگے انشاءاللہ سورہ لإلاف قریش تک یہ تمام صورتیں تقریباً یہی مضمون جو ہے وہ بیان کریں گی کہ آخرت اور آخرت کے احوال کا بیان
اور اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روک دینا، اسی مضمون کا آگے جو ہے وہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ کل کوشش کریں گے کہ کل یا تو مکمل کر لیں، نہیں تو پھر پرسوں انشاءاللہ ہر حال میں اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔